اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ عظیم سائنسدان اور محقق. آج پوری دنیا میں سائنس کا چرچا ہے، بچے ہمارے سائنس پڑھتے ہیں. ایٹمی ٹیکنالوجی کی حیران کرنے والی کوششیں ہماری اس قوم کا کہتے ہیں اکثر و بیشتر حصہ اس بحث میں نکلتا ہے، اس تحقیق میں نکلتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ترقی نے قرآنی اسرار و رموز کو آشکار کیا، مزید اس کی وضاحت کی. اور قیامت تک جس طرح سائنس ترقی کرتی جائے گی، نئی نئی تحقیقیں ہوں گی، نئی نئی ایجادات ہوں گی اور لوگوں کے سامنے آئیں گی، قرآن کے حقائق اور معارف مزید واضح ہوتے جائیں گے. کیونکہ میں اور آپ قرآن اگرچہ نہ پڑھتے ہوں، لیکن یہ جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے یہ قرآن سے ہی ہو رہی ہے، اور اس ریسرچ کو ہم قرآن سے ہی انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے اللہ نے چاہا تو. اور سائنس کے میدان میں جتنا بھی غلبہ ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، اور لوگوں کو اس جانب مائل کر رہا ہے کہ اتنی ایجادات اور ترقیاں جو ہو رہی ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کے مرہون منت ہے. یہ مسلم حقیقت ہے کہ کائنات کے تمام علوم بشمول سائنس قرآن میں موجود ہیں، اور قرآن نے اس سچائی کا اعلان کیا ہے. کس طرح؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو. تو یہ ہر چیز میں قرآن بھی شامل ہے، سائنس بھی شامل ہے. گویا کہ قرآن نے سائنسی علوم کا بھی ذکر کیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت کے بارے میں مفکر اسلام اتنی بڑی شخصیت کہ قرآن علوم کی حقانیت اور بالادستی کے بارے میں اس وقت کے اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور کے پرنسپل ممتاز ریاضی دان پروفیسر حاکم علی خان مرحوم کو ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا سائنسی علوم کے بارے میں، تاکہ یہ تصور پہلے ختم ہو، اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اعلیٰ حضرت سائنس کے اگینسٹ تھے. نہیں، فرماتے ہیں میں سائنس کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں سائنس کو پرکھا جائے، نہ کہ سائنس کی روشنی میں قرآن کو جانچا جائے. یعنی جو رول سائنس نے بنایا ہے اس کو قرآن بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر قرآن مانتا ہے تو رول صحیح ہے، اگر قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے تو پھر اس رول کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کی طرف جانا چاہیے. جس طرح میں نے اگر پچھلا لیکچر یاد ہو آپ کو، خوشی کے حوالے سے ہمارا لیکچر تھا اور میں نے ایک ریسرچ پیش کی تھی جس میں 5 پوائنٹس تھے. اس میں ایک یہ تھا کہ بھرپور نیند کرنا بھی خوشی کی علامت ہے. کہ انسان بھرپور نیند کرتا ہے تو حشاش بشاش رہتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، خوش رہتا ہے. اور 8 گھنٹے کی نیند کو میں نے ثابت کیا تھا دن اور رات کے حوالے سے کہ عشاء کا وقت اور فجر کا وقت، تو وہ بھی ہم نے شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کے ہی نکالا تھا. تو فرمایا کہ اس لیے قرآن کے قوانین مسلم ہیں اور سائنس ارتقائی مراحل میں ہے. آج ایک نظریہ ہے تو سائنس کا کل دوسرا نظریہ ہو جائے گا. لہذا مسلمان کو قرآن کی طرف مائل ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور پھر سائنس کو فالو کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ الٹرا ساؤنڈ، روشنی، لائٹ تھیوری، اور آج کل کی دنیا میں بائسن الیکٹریکل فنومنا کہا جاتا ہے اس کو. یہ کس نے پیش کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اپنے رسالے السمسام علی مشکک فی آیت علوم الارحام. یہ نام ہی اتنا مشکل ہے، یہ نام ہی اتنا مشکل ہے. السمسام علی مشکک فی آیت علوم الارحام، کہ علوم ارحام سے متعلق آیتوں کا بیان. اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے الٹرا ساؤنڈ کا نظریہ پیش کر دیا. روشنی کے حوالے سے لائٹ تھیوری کا، بائسن الیکٹریکل فنومنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے پیش کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما
من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، بے شک روکے ہوئے آسمان اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ ہاں، تفسیر میں کیا لکھا؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے زمین کی مطلق حرکت کی نفی کی ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، بلکہ زمین کے اپنی جگہ قائم رہ کر محور کے گرد گھومنے کو بھی زوال بتایا۔ اور علامہ نظام الدین حسن نیشا پوری نے اس آیت کی تفسیر کے تحت فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں اپنے محور و مرکز سے ہٹ نہ جائیں، لہٰذا زمین ساکن ہے، وہ حرکت نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی۔ اعلیٰ علماء نے دلائل دیے ہیں، سائنسی دلائل۔ یہ آپ دلائل سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کو سائنس کتنی آتی تھی۔ میں نے کہا نا کہ فقط مفتی نہیں تھے، فتویٰ نویسی نہیں کرتے تھے، فقط محقق نہیں تھے، تصنیف کا کام نہیں کرتے تھے، فقط امام نہیں تھے، امامت نہیں کرتے تھے، فقط خطیب نہیں تھے، خطبہ نہیں دیتے تھے، بلکہ سائنسدان بھی تھے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بھاری پتھر اوپر پھینکیں تو سیدھا وہیں آ کر گرتا ہے، اگر زمین مشرق کو متحرک ہوتی، حرکت کرتی، تو مغرب میں گرتا۔ جتنی دیر میں اوپر گیا اور نیچے آیا، اس میں زمین کی حرکت کی وجہ سے جہاں پر پتھر پھینکا تھا، حرکت زمین کے سبب کنارہ مشرق کو ہٹا گئی۔ پھر کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، زمین کی محوری چال ہر سیکنڈ 506.4 گز پر سیکنڈ ہے۔ اگر پتھر کے جانے آنے میں 5 سیکنڈ صرف ہوں، اوپر گیا اور نیچے آیا، میں 5 سیکنڈ صرف ہوں تو وہ جگہ 2532 گز سرک جائے گی۔ زمین تو ہلتی نہیں ہے۔ اگر ضمیر کو ہلنے والا مانے، گردش والا مانے، تو کہتے وہ تو جگہ سے سرک گئی۔ کتنا؟ 2532 گز۔ فقط مفتی تھے؟ فقط محقق تھے؟ نہیں، بہت بڑے سائنسدان تھے۔ کہتے ہیں پتھر تقریباً 1.5 میل مغرب کو گرنا چاہیے، حالانکہ وہیں آتا ہے۔ یہ سائنس ہی ہے نا کیا؟ دوسری دلیل اعلیٰ حضرت نے دی، فرمایا پانی سے بھی کہیں لطیف تر ہے۔ تو اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی تو پانی کے اجزاء میں تلاطم اور اضطراب آتا، طغیانی آتی، ٹکراؤ ہوتا، اور سمندر میں ہر وقت طوفان رہتا۔ سمندر تھما ہوا کبھی نہ رہتا۔ سمندر تھما ہوا ہے نا، زمین ہل نہیں رہی اس لیے سمندر تھما ہوا ہے۔ اگر زمین کو ہلتا ہوا مانے، حرکت کرتا ہوا مانے، تو پانی میں اضطراب آئے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے دوسری دلیل دی۔ تیسری دلیل اعلیٰ حضرت نے دی، فرمایا پھر ہوا کی لطافت کا کیا کہنا؟ واجب تھا کہ 8 پہر غرب سے شرق یعنی مغرب سے مشرق تک، تحت سے فوق نیچے سے اوپر تک ہوا کی ٹکریاں باہم ٹکراتی، ایک دوسرے سے تھپاچے کھاتی اور ہر وقت سخت آندھی لاتی، لیکن ایسا نہیں تو بلا شبہ زمین کی حرکت محور باطل اور اس کا سکون اور ثبوت ثابت اور محکم ہے، ہلتی نہیں ہے زمین۔ کتنے دلائل دیے؟ ہم نے کہا یہ بریلی کا مفتی جو تھا وہ اتنی حد تک سائنس بھی جانتا۔ اور ایک اور آخری دلیل، عشق کی دلیل، محبت کی دلیل، فرمایا یہ زمین کیسے ہل سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم اس پر آرام فرمائے، مصطفیٰ کریم آرام فرمائے، اس کی کیا مجال ہے ہلے گی؟ ہم نے کہا درہ عمر فاروق اپنے دور میں زمین پر مارے، زلزلہ آیا ہوا ہو اور کہے کہ ساکن ہو جائے تو وہ زمین رک جائے، تیل گر جائے، اور عمر فاروق کہے کہ تو اس غریب کا تیل نکل گئی ہے، زمین دوبارہ اگل دے، تو زمین تیل اگل دے۔ ہم نے کہا یہ زمین کیسے ہل سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم آرام فرما۔ یہ سارے سائنسی دلائل اور پھر عشق کی دلیل، ایسا ہو تو اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے، ایسا ہو تو اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے۔ میں آگے بیان کرتا ہوں زلزلہ کیوں آتا ہے۔ زلزلہ ارتھ کوئک آتا ہے ہر جگہ، ایک ہی دفعہ میں آ جاتا نہیں، کسی حصے میں آتا ہے کسی حصے میں نہیں آتا۔
یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اب دیکھیں زلزلے کے بارے میں ایک مقبول نظریہ یہ ہے کہ سطح زمین کے اندر گرم مواد یعنی لاوا موجود ہے۔ کبھی یہ آتشی مواد زمین کے کسی نرم حصے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے تو زمین کی اس جنبش کو زلزلہ کہتے ہیں۔ یہی تحقیق پیش کی جاتی ہے، اور علم ارضیات کے اس مقبول عام نظریے سے دو قسم کی خرابیاں آتی ہیں، دو قسم کی۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں فتح رضویہ شریف جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 93 اور اس کے آس پاس کی یہ بات ہے۔ دو خرابیاں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں آتشی مواد کے خارج ہونے سے زمین کی جنبش کو اگر زلزلے کا سبب مانے تو کیا وجہ ہے کہ ایک بر اعظم کی پوری زمین پر زلزلہ نہیں آتا، جبکہ سطح زمین باہم متصل ہے۔ زمین کے ایک حصے پر زلزلہ ہونا اور دوسرے پر زلزلہ نہ ہونا کیوں کر ممکن ہے، حالانکہ ایسا واقع ہوتا ہے کہ ایک جگہ زلزلہ آتا ہے دوسری جگہ نہیں آتا۔ تو اگر یہی فنومنا مان لیا جائے جو سائنس نے پہلے پیش کیا ہمیں کہ آتشی مواد ہے اور زمین پھٹتی ہے وہاں سے، اور زلزلہ آتا ہے تو زمین پھٹتی ہے، تو تباہی ہو جانی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں دوسری خرابی کیا ہے؟ زمین کی جنبش اگر از خود ہو یعنی خود ہی زمین ہلنے لگے تو یہ تو الحاد ہے، دہریت ہے، اور اس سے دہریت کا دروازہ کھلے گا۔ زلزلہ اگرچہ کتنا ہی شدید ہو، خالق ارض و سما کی طرف توجہ اور میلان نہیں ہوتا۔ زلزلے کے مقبول عام نظریہ میں یہ عظیم نقصان ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتح رضویہ شریف جلد نمبر 12 میں تحقیق پیش کی۔ آگے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے قرآن کی 2 آیتیں کوٹ کی، اور پہاڑوں کو میخیں بنا یا لنگڑ بنا دیا، اور اس نے زمین میں لنگڑ ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کام پہ۔ پہاڑ کا تو کام یہ تھا کہ زمین کو ہلنے سے بچائے، لیکن زمین پھر بھی ہلتی ہے مشیت الہی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ بیان کی حالت نے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین پر محیط یعنی گھیرے ہوئے ایک پہاڑ پیدا کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کوہکاف۔ بچپن سے سنتے تھے نا کوہکاف کی پڑیاں آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کوہکاف یہ ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان کیا۔ فرمایا کوہکاف ایک پہاڑ ہے جو پوری روئے زمین پر محیط ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کے ریشے زمین میں پھیلے ہوئے نہ ہو۔ جس طرح درخت کے ریشے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، اور زمین کے بہت بڑے حصے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، جتنا بڑا درخت ہوتا ہے اس کے اندر اس کی شاخیں زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ پوری روئے زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، جس طرح پیڑ کی جڑیں بالائی زمین میں جو ہے زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جس جگہ اللہ رب العالمین ارادہ فرماتا ہے وَالْعَيَاذُ بِرَحْمَتِهِ ثُمَّ بِرَحْمَتِ رَسُولِهِ جَلَّ وَعَلَا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس کے رسول کی پناہ۔ رب العالمین جہاں زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قاف کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے وہاں کے ریشے کو جنبش دیتا ہے، صرف وہیں زلزلہ آتا ہے۔ پھر جس قدر حکم ہوتا ہے اسی قدر زلزلہ آتا ہے۔ ہلکا حکم ہوتا ہے، ہلکا جو ہے جھٹکا آتا ہے، درمیانہ طور پر حکم ہوتا ہے، درمیانہ زلزلہ آتا ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری عمارتیں زمین دوز ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وہاں پر بھاری زلزلے آتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا اصل سبب بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس کا اصل سبب لوگوں کے گناہ ہیں، لوگوں کے گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی شامت کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آسمان و زمین قیامت میں کیسے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ تو فرمایا ہاں، زمین و آسمان کا دوسرے زمین و آسمان سے بدلا جانا تو قرآن سے ثابت ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن بدل دی جائے گی زمین، اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے
سامنے جو سب پر غالب ہے. مگر آسمان کے لیے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آسمان کاہے کا ہوگا، یعنی کس چیز کا ہوگا. ہاں زمین کے بارے میں حدیث ہے، کیا ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آفتاب قیامت کے دن 1.25 میل پر آ جائے گا. صحابی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں رہا کہ میل سے مراد مسافت ہے یا میل سے مراد میل سرما، یعنی کہ سرمے کی سلائی جو ہوتی ہے اس کو میل کہتے ہیں. فرماتے ہیں میل سے مراد یہ سلائی ہے جس سے سرما لگایا جاتا ہے، یا میل سے مراد ڈسٹینس ہے، سفر مسافت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میل سے مراد مسافت لی جائے تو کتنا فاصلہ ہوگا. اعلیٰ حضرت دیکھیں اب یہ وقت کا مفتی، عالم دین، مذہبی تشخص کیا کہتا ہے. فرماتے ہیں کہ آفتاب 4000 سال کے فاصلے پر ہے. شاید سائنس پڑھنے والوں میں سے بھی یہ بات ہر وقت ہر کسی کو یاد ہو، یہ ضرور نہیں ہے کہ آفتاب ہم سے 4000 سال کے فاصلے پر ہے. اور اس وقت آفتاب کی سورج کی پیٹھ ہے، اس روز سورج کا منہ ہوگا اور 1.25 میل پر ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ زمین لوہے کی کر دی جائے گی. اسی لیے حضرت فرمایا نا کہ آسمان کاہے کا ہوگا پتہ نہیں ہے، لیکن زمین کے بارے میں پتہ ہے زمین لوہے کی کر دی جائے گی. پھر جنت میں زمین چاندی کی ہوگی. اور یہ وسعت زمین کیا رکھتی ہے ان تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے جو روز ازل سے روز آخر تک پیدا ہوئے ہوں گے. حدیث میں ہے رحمان بڑھائے گا زمین کو جس طرح روٹی بڑھائی جاتی ہے. روٹی کا حجم بڑھا دیا جاتا ہے، بچے روٹی نہیں کھاتے تو مائیں بڑا سا پیرا لے کر چھوٹی سی، چھوٹی ہے بیٹا روٹی چھوٹی ہے، وہ موٹی ہوتی ہے لیکن چھوٹی ہوتی ہے، اس طور پر بھی کھلاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ رحمان بڑھائے گا زمین کو جس طرح روٹی بڑھائی جاتی ہے. اور اس وقت کروی شکل پر ہے، اس وقت گولائی ادھر کی اشیاء کو حائل ہے، اور اس وقت ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ ایک دانہ خشخاش، اعلیٰ فرماتے ہیں چاول کے دانے کا 8واں حصہ، ایک دانہ خشخاش کا اس کنارے پر پڑا ہو اس کنارے زمین سے دکھائی دے گا. یعنی ایک کنارے پر رکھا ہو خشخاش کا دانہ تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے. اور حدیث پاک بخاری شریف میں فرمایا فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور سنانے والا ان سب کو سنائے گا. کسی نے پوچھا حضور پھر یہ بتائیے کہ اس وقت زمین جو ہے وہ لوہے کی کر دی جائے گی، جنت میں زمین شکر کی بنے گی. شکر کی زمین لوگ کہتے ہیں. فرمایا میں نے نہیں دیکھا. ہاں محشر کے میدان میں گرمی کی شدت ہوگی، پیاس بہت ہوگی، دن بہت طویل ہوگا، بھوک کی تکلیف بھی ہوگی، اس لیے مسلمان کے لیے زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی، اپنے پاؤں کے نیچے سے توڑے گا اور کھائے گا. یہ تحقیق ہے نا اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ تعالیٰ نے تفسیر بغوی اور تفسیر طبری کے حوالے سے یہ کلام کیا. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا محقق کیسے تھے، ہم نے یہی کہا کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق آسمان و زمین کا فاصلہ کتنا ہے. تو کہتے ہیں واللہ عالم سب سے قریب تر ثابتہ جو مانا گیا ہے آسمان و زمین کے ڈسٹینس کا وہ کیا ہے. سائنس پڑھنے والے طلبہ پتہ ہے؟ مذہبی تشخص اعلیٰ حضرت کا فرمایا کہ 9 ارب 29 کروڑ میل زمین اور آسمان کا ڈسٹینس. 9 ارب 29 کروڑ میل. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی مولوی تھا؟ اگر یہ نام ہٹا دیا جائے اعلیٰ حضرت کا، ویسے ہی تحقیق پیش کی جائے تو کیا کوئی ایزیوم کر سکتا ہے کہ کوئی مولوی یہ بتا رہا ہے؟ تو دین سے یہ چیزیں جدا نہیں ہے. سائنس کو ماننا، اس کو اس طور پر فالو کرنا کہ قرآن سے متصادم نہیں ہے، شریعت کے بنیادی اصول سے متصادم نہیں ہے، تو پھر مان لینا چاہیے. پھر فرمایا کہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 برس کی راہ ہے. اس کے آگے مستوی اس کا بعد اللہ جانے. اس سے آگے عرش کے 70,000 حجاب. کتنے عرش کے؟
ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 برس کا فاصلہ، اور اس کے آگے عرش اور ان تمام وسعتوں میں فرشتے بھرے پڑے ہیں۔ اب جب یہ فرشتوں کی بات کی اعلیٰ حضرت نے تو سائل نے پوچھ لیا حضور فرشتے کتنے ہیں، یہ بھی بتا دیا جائے، فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا آسمان میں 4 انگل برابر جگہ ایسی نہیں کہ جہاں فرشتے نے سجدے میں پیشانی نہ رکھی ہو، 4 انگل برابر جگہ۔ میں اور آپ اگر رب کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو کیا رب کو سجدہ کرنے والے فرشتے کم ہیں؟ یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ سر کو جھکائیں اور سجدہ کریں، اور ہر رکعت میں ہمارے لیے 2 سجدے بھی رکھے گئے کہ رکعت 1 پڑھیں سجدے 2 کریں، رکوع 2 نہیں کیے گئے، قیام بھی 2 نہیں ہے، سجدے 2 ہیں۔ پتہ چلا کہ سجدے کی شان ایسی ہے کہ سجدے میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اکڑی ہوئی تو یہ ناک ہی ہے نا جو کھڑی ہوئی ہے، سجدے میں یہی جھک جاتی ہے، یہی ناک جھکتی ہے سجدے میں جب ہی سجدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا رکعت 1 پڑھو گے اور سجدے 2 کرو گے تاکہ 2 دفعہ تمہاری یہ ناک جھکے اور پتہ چلے کہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا دینے والے لوگ عافیت میں ہوتے ہیں۔ خیر، کسی نے پوچھا کس قدر فرشتے ہیں؟ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے کہا سائنس کی بات آتی ہے تو سائنسی جواب ہے، حدیث کی بات آتی ہے تو حدیث سے جواب ہے، قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن سے جواب ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہ فرما دیا کہ 4 انگل کے برابر آسمان میں جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو، لیکن پوچھا گیا تعداد کتنی ہے تو فرمایا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کہاں کیا جواب دینا ہے فرشتوں سے متعلق ہی؟ آپ اگر دیکھیں اس لیکچر کو تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے گویا کہ ہم جس طرح سوئچ چینج کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو ہے اس طور پر چینج کر کے ہمیں بیان کیا کہ یہاں قرآن کی آیت بیان کرنی ہے، یہاں سائنسی تحقیق بیان کرنی ہے، یہاں حدیث پیش کرنی ہے، یہاں تفسیر پیش کرنی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ مفتی کیسے تھے؟ مفتی میں ایک مسئلہ سمجھاؤں آپ کو، مفتی کیسے تھے؟ اگر مفتیان کرام سے سوال کیا جائے کہ تیمم کے لیے کیا شرائط ہیں تو سب کا متفقہ جواب ہوگا، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر میرے پاس بھی، کہ پتھر، مٹی، جاگ، پھر وہ پتھروں کو گنوائیں گے کہ پتھر یہ ہے ان سے تیمم ممکن ہے، یہ پتھر نہیں ہے اس سے تیمم ممکن نہیں ہے۔ اور جب ایسا کوئی مسئلہ سامنے آیا کہ آیا کوئی چیز پتھر ہے یا نہیں تو عمومی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر وہ نص پتھر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نص سے پتھر سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو تیمم کے لیے جائز قرار دیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ یہ کوئی جواب نہیں دے گا کہ وہ پتھر کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے، پتھر ہے تو کیوں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یہ جواب اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہے، فرمایا یہ وہی مفتی جواب دے گا جس کو پتھر بننے کے تمام علوم بھی معلوم ہو، پتھر بننے کے علوم معلوم ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہی مفتی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ پتھر بننے کے عمل کیا کیا ہیں۔ چنانچہ مرجان اور مونگا، کورال جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، ایک طویل تحقیق کر کے اس کو چٹان میں شمار کیا، شامل کیا اور اپنے رسالے المطر السعید میں اس کی مکمل تحقیق پیش کی۔ یعنی مرجان اور مونگا یہ پتھر ہیں یا نہیں ہیں، اور پتھر ہیں تو کیوں ہیں، اس کی تحقیق کے لیے پورا کا پورا رسالہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے لکھ دیا، المطر السعید۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مرجان اور مونگا دوسرے پتھروں کی طرح ایک پتھر ہیں جو سمندر میں درختوں کی طرح بڑھتا ہے، اس لیے عامہ کتب میں جواز پر جزم ہے، یعنی عام فقہ اسلام نے اس کو پتھر مانا ہے اور اس سے تیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ ماہر حجریات یعنی پتھروں کے ماہر جو لوگ ہیں نے اس حجر یعنی پتھر ہونے کی تصریح کی ہے اور اسے حجر شجری یعنی ٹری لائک اسٹون کہا، نہ کہ شجر حجر اسٹون لائک ٹری۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک اور بات کی، میں فتح رضیہ شریف سے پڑھ کر سناؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا نہیں، اور اس لیے نہیں سمجھاؤں گا تاکہ میں دیکھوں کہ یہ 2.5 لائنیں بغیر سمجھانے کے بھی ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تاکہ ہم بھی مذہبی تشخص لیے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے قدموں کا دھون بھی ہمیں مل جائے
تو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے. ہاں اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا کہ مرجان اور مونگا پتھر ہیں اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندر میں پائے جاتے ہیں، اور اس سے تیمم کرنا جائز قرار دیا. فرماتے آگے چل کر جامع ابن بیتار کے حوالے سے ارسطو کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں بسند شاخ دار مونگا اور مرجان بغیر شاخ کا مونگا ایک ہی مرجان کو کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مرجان اصل ہے اور بسند فرع مرجان میں تخلخل یعنی رنگز اور سوراخ یعنی کیوٹی ہوتی ہے، اور بسند درخت کی ڈالیوں کی طرح پھیلتا اور بڑھتا ہے اور ڈالیوں کی طرح اس میں شاخیں بھی نکلتی ہیں. پتھر بھی ہے، درخت بھی ہے. ہاں تحقیق یہ ہے کہ پتھر ہے، اس سے تیمم بھی جائز ہے. مجھے بتائیے ایک ایسا شخص جو فقط قرآن جانتا ہو، جو قرآن جانتا ہو، جس کے بارے میں عام پرسپشن یہی ہوتا ہے مذہبی طبقے کے بارے میں، مولوی یہ کیا جانتا ہوگا؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت ایسے مذہبی تشخص کے حامل شخصیت تھی کہ بیک وقت مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ریاضی بھی جانتے تھے، اور شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کو بھی آپ نے قرآن سے بیان کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ مرجان کو پتھر کی قسم ہی سمجھتے ہیں اور اس کو سمندری چٹان کا حصہ قرار دیتے ہوئے جن سے زمین قرار دیتے ہیں، اور جن سے زمین سے تیمم جائز ہے، اور تیمم کو اس سے جائز سمجھتے ہیں. چنانچہ اس کا شرعی حکم ہے لا جرما، اس سے جواز تیمم میں کوئی شک نہیں. آخری جملہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بات مکا دی. کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے تیمم مرجان سے مونگا سے ہو سکتا ہے. بڑی بڑی شخصیات نے اعلیٰ حضرت کا علمی اعتراف کیا. آج کل کا اگر کوئی ملا نہ مانے اور بک بک کرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے تو اس کی حیثیت تو کوئی نہیں ہے ہمارے سامنے. ہاں امام شیخ یوسف نبہانی کہاں کے مفتی تھے؟ لبنان کے. لبنان کے مفتی اعظم تھے. ہاں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ، مکمل نام ان کا. وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فتاوی جات کو پڑھ کر فرماتے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان تھے اور سائنسی علوم کے بھی ماہر تھے. ہم نے کہا کہ یوسف نبہانی کے پیچھے چلیں یا آج کل کا کوئی ایسا ہو جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو مشرک کہتا ہو، ان کے پیچھے چلیں. یہ وہ شخصیت تھی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے، جن کی مشہور زمانہ کتاب ہے سعادت الدارین، درود شریف کے موضوع پر. مفتی علی بن حسن مکی، مکہ شریف کے مفتی، کیا فرماتے احمد رضا خان کو تمام مذہبوں کی سائنس پر عبور ہے. پروفیسر عبدالشکور شاد، یہ کہاں کے تھے؟ افغانستان کے مشہور کابل یونیورسٹی کے پروفیسر عبدالشکور شاد نے کیا کہا اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ فرمایا مولانا احمد رضا خان کی تمام تحریروں اور تصانیف کو جمع کرنے اور کیٹلاگ کی صورت میں جمع کر کے ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کی لائبریریوں میں رکھنے کی اشد ضرورت ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا لکھا علیہ الرحمہ کے بارے میں؟ ہاں روزنامہ جنگ میں فقید المثال مولانا احمد رضا خان بریلوی کے اعتبار سے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لاتعداد سائنسی موضوعات پر مضامین اور مقالے لکھے. آپ نے تخلیق انسانی، بائیو ٹیکنالوجی، جینیٹکس، الٹرا ساؤنڈ کے اصول، پیزو الیکٹرک کی وضاحت، ٹیلی کمیونیکیشن کی وضاحت، ٹوپولوجی یعنی ریاضی کا مضمون، چاند اور سورج کی گردش، میٹرولوجی یعنی چٹانوں کے ابتدائی ساخت، دھاتوں کی تعریف، کورال یعنی مرجان کی ساخت کی تفصیل، زلزلوں کی وجوہات، مد و جزر کی وجوہات وغیرہ تفصیل سے بیان کی. حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان اپنے دور کے فقیہ، مفتی، محدث، معلم، اعلیٰ مصنف تھے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.